بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصلاحی اطفال کے پیارے پیارے ویورز، السلام علیکم. آج کی کہانی جس کا عنوان ہے بہتان کی سزا. وہ بات ہی ایسی تھی کہ جو ان کو بہت ہی بری لگی. انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ زندگی میں ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ان پر اتنا گھٹیا الزام لگے گا. ایک طرف دماغ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات کو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف دل بہت غمگین تھا. پوری زندگی انہوں نے اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزاری تھی، اور آج ایک عورت ان پر زمین پر قبضہ کرنے کا بہتان لگا رہی تھی. اسے غم اور پریشانی کی حالت میں ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: الہی، تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں. میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا. تو جانتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے. اسے اس کے جھوٹ کی یہ سزا دے کہ اسے اندھا کر کے کنویں میں گرا دے، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا. اس واقعہ کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس عورت کی بستی وادی عتیق میں بہت زبردست قسم کا سیلاب آیا. ایسا سیلاب پہلے کبھی نہ آیا تھا. اس سیلاب کے آثار ابھی باقی تھے کہ وہ عورت اللہ کے حکم سے اندھی ہو گئی، حالانکہ اسے ایسا کوئی حادثہ پیش نہ آیا تھا کہ جس سے وہ اندھی ہو جاتی. ایک دن وہ عورت اپنے باغ میں چل پھر رہی تھی کہ اچانک کنویں میں گر کر ہلاک ہو گئی. یوں لوگوں پر واضح ہو گیا کہ وہ عورت جھوٹی تھی، اور جن پر اس نے زمین پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا تھا، اس کی سچائی لوگوں پر ظاہر ہو گئی. یہ واقعہ بنو امیہ کے دور حکومت کا ہے، جب عروہ بنت اویس نامی عورت نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے میری زمین کے کچھ حصہ پر قبضہ کر کے اسے اپنی زمین میں شامل کر لیا ہے. وہ جہاں بھی جاتی لوگوں کے سامنے اپنی مظلومیت کا رونا روتی، اور لوگوں میں اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح کے شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتی. اس کی ہٹ درمی کا یہ عالم تھا کہ اس نے مدینہ کے گورنر مروان بن حکم کے سامنے بھی اس بات کا تذکرہ کیا، اور اس کی عدالت نے بھی اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مقدمہ درج کروایا. مروان بن حکم نے اس حوالے سے اپنا ایک نمائندہ بھیجا تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے. اسی حالت میں فرمانے لگے: یہ سب لوگ میرے متعلق کیا گمان کرتے ہوں گے کہ میں نے اس عورت کی زمین پر قبضہ کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے. میں بھلا یہ کیسے کام کر سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن رکھا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کسی نے ایک بالشت زمین بھی ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. صحیح بخاری 4218. اس کے بعد انہوں نے اس عورت کے متعلق بد دعا کی، جس کے کچھ ہی عرصہ کے بعد ان کی سچائی لوگوں پر واضح ہو گئی. پیارے ویورز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کا نام سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد زید بن عمرو کی دعا کے نتیجے میں اسلام لائے. زید بن عمرو نے بھی بہت کوشش کی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، مگر زندگی نے وفا نہ کی. زید بن عمرو ان چند افراد میں شامل تھے جن کو قریش کی بت پرستی سے بہت چڑ تھی. ایک دفعہ وہ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے کہ کچھ لوگ جانوروں کو بتوں کے سامنے ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہوئے نظر آئے. آپ انہیں دیکھ کر فرمانے لگے: اے خاندان قریش، ایک بکری جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آسمان سے اس کے لیے بارش نازل کی، زمین میں سے اس کے لیے گھاس اگائی جسے کھا کر اس نے اپنا پیٹ بھرا، پھر تم اس بکری کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرتے ہو.
میرے خیال میں یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب بہت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے آپ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور چلا کر بولے، تو تباہ ہو جائے، ہم کتنی دیر سے تیری یہ فضول باتیں سن رہے ہیں، لیکن اب تیری اور کوئی بات نہیں سنیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے چند برے لوگ آپ کے پیچھے لگا دیے، جنہوں نے آپ کو بہت مارا اور مکہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد آپ چھپ کر بڑی مشکل سے مکہ معظمہ میں آیا کرتے۔ آپ قریش کے دین سے تو بہت ہی بیزار تھے۔ اس واقعہ کے بعد آپ نے صحیح دین کی تلاش شروع کر دی۔ پہلے یہودی و عیسائی مذہب کی تحقیق کی، مگر مطمئن نہ ہوئے۔ پھر دین ابراہیم علیہ السلام کی تلاش میں بہت سفر کیے۔ اسی کوشش میں آپ شام پہنچے۔ وہاں کے ایک راہب عیسائی عالم سے ملاقات کی اور اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ راہب آپ کی پوری داستان سن کر بولا، آپ ایک ایسے دین کی تلاش میں ہیں جو اپنی اصل حالت میں کہیں بھی موجود نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مکہ معظمہ واپس چلے جائیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجیں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو لوگوں میں عام کریں گے۔ اگر وہ آپ کو مل جائیں تو ان کا دامن تھام لینا۔ زید بن عمرو فوراً مکہ کے لیے روانہ ہوئے، مگر مکہ سے پہلے ہی آپ کو چند لوگوں نے قتل کر دیا۔ آپ نے مرنے سے چند لمحے پہلے یہ دعا کی، الہی اگر تو نے مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جیسی نعمت سے محروم رکھا تو میرے بیٹے سعید کو اس خیر و برکت سے محروم نہ رکھنا۔ زید بن عمرو کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے آغاز میں ہی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کا تعلق اس گھرانے سے تھا جو نہ صرف خود بتوں کی عبادت سے بیزار تھا، بلکہ اس گھرانے کے ایک فرد نے اپنی جان بھی حق کی تلاش میں گنوا دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ آپ کی بیوی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اسلام قبول کیا۔ ان دونوں کو اسلام کی خاطر بہت زیادہ قربانیاں دینا پڑیں، لیکن آپ دونوں کی ثابت قدمی اور صبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن اسلام کی طرف لانے کا ایک سبب بنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری عمر دعوت و جہاد کے لیے کھپا دی اور تمام اہم معرکوں میں پیش رہے۔ بالخصوص جنگ یرموک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کے وہ کارنامے دکھائے جن کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 24,000 جبکہ دشمن رومیوں کی فوج 1,20,000 افراد پر مشتمل تھی۔ دشمن ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھا، مگر مسلمانوں کے پاس جو ایمان کی قوت تھی، دشمن اس سے محروم تھا۔ رومیوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے ہر طرف رومی فوج کے سپاہی چھا چکے ہوں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے سپہ سالار ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کے سامنے پرجوش خطاب کیا۔ جب آپ نے آیت إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ سورۃ محمد آیت نمبر 7، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا کی تلاوت اور تشریح کی تو لشکر اسلام کی کیفیت دیکھنے کے قابل تھی۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گفتگو کے فوراً بعد دشمن کی طرف قدم بڑھایا اور اس شخص کو نشانہ بنایا جو سب سے پہلے لشکر اسلام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد تو گویا وہ بجلی کی طرح دشمن پر حملے کرتے رہے۔ ان کا انداز
اس قدر جارحانہ تھا کہ کوئی بھی دشمن ان کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ وہ مسلسل دشمن پر حملہ آور ہوتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ دمشق کی فتح کے بعد سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کا گورنر بنا دیا گیا۔ آپ وہ پہلے مسلمان تھے جنہیں دمشق کا گورنر بنایا گیا۔ آپ کی ساری زندگی ہی اسلام کی خدمت میں گزری، یہاں تک کہ آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ آپ پر کروڑوں رحمتیں کرے، آمین۔ سعید بن زید کی زندگی میں ہمارے لیے کئی اسباق ہیں، بالخصوص جو واقعہ شروع میں بیان کیا گیا وہ تو بہت ہی توجہ طلب ہے۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ، غیبت اور بہتان جیسی بیماریوں کی کثرت پائی جاتی ہے، حالانکہ قرآن نے واضح طور پر ان گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ نہ صرف خود بھی ان برائیوں سے بچیں بلکہ دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت کو اپنا کر جنتوں کے وارث بن سکیں، آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین۔ مزید اصلاحی اور اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، صدقہ جاریہ کے طور پر۔ اللہ حافظ۔